ہم نے کہہ دیا تھا فَقُلْنَا یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے. جس کو اللہ بتا دے پھر اس کے بارے میں سوچنا کہ شاید یہ نہیں ہو سکتا میرے فائدے کی بات کہے. عَدُوٌّ لَكَ تمہارے لیے بھی ہے، وَلِزَوْجِكَ وہاں اور لام کے لیے زوج بیوی. زوج کا کلمہ عربی میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی، اور مؤنث کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چونکہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ان کے دوسرا زوج آ گیا، اس سے مراد ان کی بیوی حوا. زوجی کا آپ کی بیوی. فلا پس لا یخرجنکما، یخرجن اخرجا یخرجو، اخرجا یخرجو، اخرجا اس نے نکالا، نکلوایا. یخرجو وہ نکلواتا ہے یا نکلوائے گا. یخرجن وہ نکلواتے ہیں یا نکلوا دیں گے، باب افعال پہ ہے. کما تم دونوں کو. وہ جو ابلیس ہے جس کے کہنے پہ چاہے یخرجن، نون یہاں پہ سکیل لگے، وہ نکلوا دے گا تم دونوں کو من سے، الجنہ اس جنت سے. الجنہ جس میں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، اس جنت سے وہ تمہیں نکلوا دے گا. فتشقا، پس تشقا تو تم مصیبت میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے. اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے شقیہ یشقا، اور شاکبہ یشقا شکن، مشقت میں پڑنا، سختی میں پڑنا، نامراد ہو جانا. وہ شقیون وہ بدبخت. فتشقا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اور آیت نمبر 118 ان لکا، یہ جب مسلمیں جب ان کو ابھی سمجھایا جا رہا تھا کہ اس کا کہنا نہ مارنا ابلیس کا. ان لکا بے شک ہے، لکا تمہارے لیے، اللہ ان کے لا نہیں، یہ ان لا کو اکٹھا کر کے لکھ دیا گیا اللہ. تجوع، تجوع جو کہتے ہیں بھوک کو. تے مضارع اور مخاطب کی علامت ہے. تجوع تو بھوکا نہ ہوگا، فیہا اس میں. ایک درخت سے منع کیا ہے نا ہم نے، اس کا کہنا مت ماننا. یہ شیطان جو ہے اس کا کہنا یہ تمہارا دشمن ہے. ان یہ اسی حوالے سے آ کے شاید تمہیں ستائے. ان لکا اللہ تجوع، دیکھنا بے شک تمہارے لیے ہے اس میں بھوک نہیں ہے. لا تجوع تو بھوکا نہ ہوگا، فیہا اس میں، ولا تعرا، آریا یارا کہتے ہیں اریانن کو، اردو میں بھی کہتے ہیں اریان ننگا ہونا. آریا یا آرا اریانن، اریان کا کلمہ، اریانی کا کلمہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ولا تعرا عین را یا سے نکلے گا. سامع یسمع اس کا باب ہے. یہاں تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو یہاں پر. وَأَنَّكَ لَا، وہ اور انَّكَ بے شک آپ، لا تَزْمَعُ، زَمَعَ یزمع کہتے ہیں پیاسے ہونے کو. اور نہ ہی تمہیں یہاں پیاس آتی ہے، فیہا اس کے اندر، اس جنت کے اندر نہ تمہیں پیاس تنگ کرتی. ہر طرح کے چشمے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کھانے کو ہر چیز موجود ہے. ولا اور نہ ہی، تدہا، دا ہا یا سے یہ کلمہ نکلتا ہے. دہا یدھو، یدہا کہتے ہیں دھوپ کو، جب دھوپ نکل آتی ہے. نہ یہاں دھوپ تمہیں ستاتی ہے، نہ پیاس ستاتی ہے یہاں پہ، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم یہاں پہ ننگے، ہر سہولت تمہیں یہاں پر موجود ہے. یہاں تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو. تجوع ولا تعرا،
نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ فوسوسا الیہ، فا کا مطلب پس، وسوسا دل میں خیال پیدا کرنا، فوسوسا تو وسوسہ ڈالا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ، ایسے ہی استعمال، لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ فا پس وسوسہ، وسوسہ ڈالا، دل میں خیال ڈالا، الیہ اس کی طرف، یعنی آدم کے دل میں خیال ڈالا۔ الشیطان، یہاں پہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے شیطان۔ شیطان جو کہ سرکش اور باغی ہے، جس نے، وہ جن جس نے بغاوت کر دی اور ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کا تذکرہ لفظ شیطان سے کیا جا رہا ہے۔ فوسوس الیہ شیطان، الشیطان، یہ شیطان جو ہے اس نے وسوسہ ڈال دیا، قالا اور کہا، یا آدم، اے آدم، حل ادلکم، ادلکا، حل کیا، دلہ یا دلو کہتے ہیں دلیل دینا، رہنمائی کرنا، ادلکم، میں، ادلکا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، ادلکا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، الا پر، شجرات، ایک درخت کی، ایک درخت کے بارے میں تمہیں بتاؤں، شجرت، وہ شجر کون سا ہے، وہ درخت کون سا ہے، شجر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شجرت الخلد، خلد کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے، خالد کا کلمہ جس طرح استعمال، پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے کلمہ، شجرہ نکرہ ہے، الخلد یہ معرفہ ہے، ہمیشگی کا درخت جس کا پھل کھا لو گے تمہیں ہمیشگی مل جائے گی، حل ادلکا کیا میں تمہیں رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں، الا شجرات، اس درخت کے بارے میں جو کہ ہمیشگی والا ہے، و ملکن، اور اس سلطنت کا بتاؤں تمہیں، اس ملک کا بتاؤں، سلطنت کا بتاؤں، لا یبلا، بلیا یبلا، بلان کہنا پرانا ہونا، بسیدہ ہو جانا۔ شیطان نے اسے پھسلایا، کہنے لگا، آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہو جاتی ہے، اس سلطنت کا پتہ تمہیں دوں میں، اس کی طرف رہنمائی کروں۔ فَأَكَلَ، فا کا مطلب پس، اکالا تو دونوں نے کھایا۔ دیکھیے عموماً لوگ کہتے ہیں حضرت حوا نے غلطی کی تھی اور تمام مرد سزا بھگت رہے ہیں، یہاں پہ یہ جو غلطی ہوئی تھی حضرت آدم سے ہوئی تھی، اور یہاں پہ آگے جب اکلا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اکلا دونوں کا کہا ہے، حضرت آدم ہی نے، شیطان نے جا کے حضرت حوا کو نہیں کہا تھا، وہاں الیہ کا لفظ استعمال ہے، فوسوس الیہ، آدم کی طرف تھا، یہاں دونوں نے کھایا، تو گویا حضرت آدم نے حضرت حوا سے بھی کہا کہ تو میری بیوی ہے، چلو ہم ہمیشگی اختیار کر لیں، تو یہ شوق ہوتا ہے۔ فَأَكَلَا، تو دونوں نے اس درخت کو، کوئی پھل تھا وہ کھا لیا، منہا، اس میں سے، اس درخت کے پھلوں میں سے کوئی تھوڑا سا کھا لیا، فَبَدَتْ، بے دال واؤ سے یہ کلمہ ہے، تا تو مؤنث کی علامت کے طور پہ آ گیا، بدا یبدو، بدا یبدو کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، تو ظاہر ہو گئے، لہما، لام کے لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے ظاہر، ادھر وہ چیز کھائی، اس درخت کے کوئی چیز پھل تھا جو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کھایا، سواتہما، سوات اور ہما، ہما ان دونوں کا، اور سوات کا کلمہ جو ہے سین واو الف سے، سا آ یسو تو کہتے ہیں نا بری چیز کو ہم کہتے ہیں، اور یہ سوات کا کلمہ جو اسم کے طور پہ آتا ہے یہ لاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سطر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سواتہما
تو ان کا سطر ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گیا، ان کا سطر کھل گیا. ابھی تک ایک دوسرے کو انہوں نے ننگا نہیں دیکھا تھا. اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. شیطان کا کہنا ماننے کا پہلا اثر یہ ہوتا کہ انسان ننگا ہو جاتا ہے، اس کا سطر کھلتا ہے. کاش میری اس بات کو کوئی سمجھ لے. ایک دوسرے کے آگے ان کے سطر کھل گئے. واو اور تافیقا، اصل میں تو کلمہ ہے تافیقا یتفاقو. تافیقا کہتے ہیں کوئی کام کرنے لگنا، فوراً ہی کوئی کام کرنا شروع کر دینا. ابھی ایک واقعہ ہوا، فوراً ہی کوئی کام کر لے. حضرت آدم کو یاد آ گیا ہوگا شاید کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ تیرا دشمن ہے. جو ہی وہ ننگے ہوئے تو تافیقہ تو شروع ہو گئے، یکسفانی، اپنے آپ کو ڈھانپنے. یہ خاصفہ یکسفو، خاصفہ یکسفو، دارابا یدربو کا باب ہے، خسفن اس کا مصدر ہے. ٹانکنا، چپکانا، ڈھانپنا. تافیقہ تو وہ فوراً شروع ہو گئے یکسفانی کہ وہ اپنے آپ پہ ٹانکیں، اپنے آپ پہ ڈھانپیں، اپنے آپ کے اوپر پردہ ڈالیں. علیہما، دونوں نے اپنے اپنے سطروں کو ڈھانپنا شروع کر دیا. علیہما، وہ جو سطر کھل گئے تھے ان کو ڈھانپنے لگ گئے. من ورق الجنہ، من سے، ورق پتے کو کہتے ہیں. ورق الجنہ، ورق کا کلمہ نکرہ ہے، الجنہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے. جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگ گئے، اپنی سطر کو ڈھانپنے لگ گئے. وعصا، دیکھیے اب کھل کے بتا دیا ہے. وعصا، نافرمانی کی. آدم علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کی. فغوا، اور وہ بھٹک گئے. ثم اجتباہ، جب یہ خیال آیا اور اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے، پھر توبہ کرنے لگ گئے. جب وہ توبہ کرنے لگ گئے تو اس درمیان والی بات کو چھوڑتے ہوئے اللہ اگلا جمعہ اجتباہ کرتا ہی اس کو ہے جس کو معاف کر چکا ہو. اجتبا، یجتبی، اجتبان، اجتبا، مجتبا ہم نام بھی رکھتے ہیں، رسول اللہ کے لیے بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں. چنا ہوا، نوازا ہوا، پھر اللہ نے نواز دیا، پھر اللہ نے چن لیا. اجتباہ، پھر اللہ نے اسے چن لیا. ربہ، اس کے رب نے. ربہ، اس کے رب نے. فتابا، پس تابا، اس نے توبہ کی. یہ توبہ بھی اس کی توفیق سے ہی ملتی ہے. اگر ہاں اس کو بھی بات سمجھ لیجیے، جب تک انر سیل میں آدمی فیصلہ نہیں کرتا توفیق بھی نہیں ملتی. فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے، ہمت آپ ہی نے کرنی ہے، توفیق اس نے دینی. فتاب علیہ، پھر پلٹا. تابا یتوبو کہتے ہیں پلٹنا. اچھا یہ کلمہ جو ہے اگر اللہ کی طرف منسوب ہو، تابا اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس نے توبہ قبول کی. ہوا توابن، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اور اگر انسان کی طرف ہو تو توبہ مانگنے والا ہے. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ ان کی طرف پلٹا. وہدا، وہ اور ہدا، اور انہیں ہدایت دی. گویا انسان ہونے کے ناطے غلطی اگر ہو گئی ہے تو فوراً ہی پلٹو. جس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤں، پھر موقع نہیں ملتا.
جو واپس پلٹ آتا ہے اللہ بھی اس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے، وہ ہدا، پھر اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ یہاں یہ اس کا تذکرہ کیا، ہمارے باپ کے ساتھ یہ ہوا تو ہمارے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ قالا، بلکہ ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور راہ راست سے بھٹک گیا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر چن لیا، ربہ، اس کے رب نے، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کر دیا، چن لیا، وَهَدَىٰ، اور اس کی توبہ قبول کی، ربہ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کی توبہ کو قبول کر لیا، وَهَدَىٰ، اور اسے ہدایت بخشی۔ قال، اور فرمایا، آیت نمبر 123، اہبطا، ہابطا یحبطو، دارابا یدربو کا باب ہے، نیچے اترنا، ہابطا کہتے ہیں نیچے اتر۔ ہابطت الطائرۃ علی المطار، جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، اوپر سے نیچے آ گیا۔ اہبطا، تا کے بعد الف کا اضافہ جو ہوا ہے یہ مثنیٰ کی علامت کے طور پہ آ گیا، تو دو نون فرمایا کہ نیچے اتر جو، اہبت فعل امر ہے، نیچے اتر، اہبطا، تم دونوں نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی کہا تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ منہا، اس سے جمیع، سارے، یعنی تم بھی نیچے اتر جاؤ، اور اے آدم اور حوا تم بھی نیچے اتر جاؤ، اور شیطان تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ بعضکم، بعض، اردو کا کلمہ بعضکم، تمہارے بعض ہیں، لبعض، بعض کے لیے، آدم اور آدم کی ذات کے لیے، شیطان اور اس کی ذریت جو ہے، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے لیے ہیں، عدوٌ، دشمن، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان آدم اور آدم شیطان کے لیے دشمن، یہ دشمنی شیطان سے رکھنا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے دنیا میں، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے۔ فَإِمَّا، پس اما، یا تو، آتا یاتی کہتے ہیں آنے کو، یاتی، یہ کے بعد نون آ گیا ہے ثقیلہ جس کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یاتی ینّا، یقیناً آئے گی، آتا یاتی آنا، یاتی ینّا، یقیناً آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، من سے یا متکلم کی علامت لگ گئی، منی، مجھ سے، ہدن، ہدایت، یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ، پس من، جو یا کون، اتبع، جس نے اتباع کی، اردو کا کلمہ اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ ہدایا، ہدا تو کہتے ہیں ہدایت کو، یا لگ گیا متکلم کی علامت میری، جس نے میری رہنمائی کو مانا، جس نے میری ہدایت کو مان لیا، اس کی اتباع کر لی، اس کی پیروی کر لی، یعنی اس کے اوپر چلا۔ فلا یضل، پس لا نہیں، یضل، دل یضل، گمراہ ہونا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ راستہ نہیں بھٹکتا، ولا یشقا، نہ ہی وہ نامراد ہوتا ہے، نہ ہی وہ مصیبتوں میں پڑتا ہے، شکیوا، یشقا، شکن، وہ مشقت میں نہیں پڑتا۔ پھر اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ ولا یشقا، یہ بات بار بار قرآن حکیم کے حوالے سے کھول کے بتانے کے بعد، قرآن حکیم کے اوپر اتنی ساری کمنٹری کرنے کے بعد، وہی جملہ جس سے آج
نے یہ شروع کیا ومن اعرض عن ذکری، پھر کہا ہے اب 7 سزا بھی بتائی ہے کیا ہوگا اس دنیا میں. وہ اور من جو یا کون آرادہ جس نے اعراض برتا، جس نے بے رخی برتی، جس نے منہ موڑ لیا. ومن اعرض عن ذکری، میرے اس ذکر سے، میرے اس قرآن سے جس نے منہ موڑ لیا، میرے اس درس نصیحت سے جس نے منہ موڑ لیا. فَإِنَّ پس ان بے شک لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، پس اس یقیناً ہے اس کے لیے، خالی نہیں کہا بلکہ یقیناً کا کلمہ کہا ہے، لہو خالی نہیں کہا. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن حکیم سے منہ موڑ لیا، بے شک فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً ہی بعد میں، ادھر اس نے موڑا فوراً ہی بعد میں. فَإِنَّ لَهُ، تو اس کے لیے ہوگی معیشتاً، معیشت اس کی اقتصاد، اس کے اقتصاد ہوگی، اس کی اقتصادی زندگی ہوگی. دن کا کہتے ہیں تنگ کو. اس کے لیے یہ زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی. دن کن اس میں ہے کمزور، تنگ، جہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے. دانا کا یدن کو، دانا کا یدن کو کہتے ہیں کسی چیز کا تنگ ہو جانا، اور دن کن کہتے ہیں وہ چیز جو تنگ ہو گئی ہو. یہ اسم ہے. دن کا، اس کی زندگی، دنیا کی، معاش کی زندگی تنگ ہو کے رہ جائے گی. وَنَحْشُرُهُ، واو کے معنی اور، نحشرُهُ، حشر یحشر اسے جمع کرنا، نحشرُهُ ہم جمع کریں گے، ہو اس کو، ہم اس کو جمع کریں گے جس نے اعراض برتا ہوگا، یوم القیامتی، روز قیامت. یوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قیامت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. پہلا نکرہ دوسرا معرف ہے تو کاکیکی کا استعمال کریں گے. قیامت کے دن ہم اس کو جمع کریں گے آما، اندھا کر کے. وہاں زرقہ کا لفظ استعمال کیا تھا. اس کی پتھریلی آنکھیں ہوں گی، اندھا ہوگا. یہاں کیا ہے؟ یوم القیامتی آما، واضح کہہ دیا کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا. کوئی سوال بھی ذہن میں ہو تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ آگے خود دے رہے ہیں. اور دیکھ لیجئے 47 سے لے کر آج تک اگر قرآن حکیم کے مطابق ہم نے فیصلے نہیں کیے، قرآن حکیم کو ہم نے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، بلکہ ہر معاملے میں ہم نے اعراض برتا ہے. قانون میں، معیشت میں، اقتصاد کے اندر ہم نے اعراض برتا ہوا ہے، رہن سہن کے اندر اعراض برتا ہوا ہے. دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم ان کی طرف ہو گئے ہیں. وقت کے شیطانوں اور شیاطین الجن و شیاطین الانس کے کہنے پہ چل پڑے ہیں. تو پہلی بات یہی ہوئی ہے کہ انسان کے سطر کھل گئے، ننگا ہو گیا ہے. دوسرے یہ پڑی ہے کہ زندگی تنگ ہو کے رہ گئی. ہر کوئی آ کے کہتا ہے تمہاری معاش تنگ ہے، میں آؤں گا اور تمہاری معاش کو ٹھیک کر دوں گا، تمہاری اقتصاد کو اوپر لے جاؤں گا. ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا نہیں آ رہا، خود گواہی دیتے ہو. تو قیامت کے روز جب اٹھائے جاؤ گے، واپس نہیں پلٹو گے، تو قیامت کے روز پہلی بات یہ کہ اندھے کر کے اٹھائے جاؤ گے. قولا ہے تو ماضی، مستقبل کی بات جب ماضی میں کہی جائے گی تو اس سے مراد اس کا یقین نہیں ہونا، یقیناً ایسا ہوگا. قالا تو وہ کہے گا، جس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لیما اصل میں کہنا ہے لماذا، اس کو مخفف کر کے کہتے ہیں لیما، کیوں، لیما کیوں، حشرتنی، حشرا اس نے اکٹھا کیا، حشرتا تو نے اکٹھا کیا، حشرتو میں نے اکٹھا کیا، حشرتی میں نے
اس ایک مؤنث نے اکٹھا کیا، حشرنا ہم نے اکٹھا کیا، ہننا یحشرنا ان عورتوں نے اکٹھا کیا، لما حشرتانی اے میرے رب کیوں آپ نے مجھے اکٹھا کیا اعمیٰ اس میدان حشر کے اندر، مجھے آپ نے اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا وہ اور قد یقیناً کنت تھا میں، کانا ہونا، کنت میں تھا، کنتا تو تھا، کنتی تو ایک مؤنث تھی، کانت وہ ایک مؤنث تھی، کننا ہم سب تھے، وقد کنت تو میں تھا، بصیرا میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو بصارت والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، اور وہ سچ کہے گا دنیا میں آنکھوں والا تھا، لیکن اللہ کی آیات کو نہیں دیکھتا تھا، غیروں کو دیکھتا تھا۔ آنکھیں اس کے وجہ سے، شکر کی وجہ سے بند نہیں ہوتی تھی، بلکہ غیروں کو دیکھ کر تیری آنکھیں دنیا میں چندھیا جاتی تھی، ان کی طرح چلنا چاہتا تھا۔ تو نے پھر میرے قرآن سے اعراض برتا، آج تو اندھا کر کے، کیونکہ اصل روشنی تو یہ تھی جہاں سے تجھے روشنی ملنی تھی، اگلی زندگی کی روشنی یہیں سے لے کر لوگوں جانا ہے۔ وقد کنت بصیرا میں تو آنکھوں والا تھا، قال کذالک اللہ کہتے ہیں ہمارا یہی قانون ہے، ہم ایسے ہی کرتے۔ یہ اللہ کہے گا یقینی بات میں قالا کہا ہے، اب یہ ہونی ہے، لیکن اس کو ماضی میں کر کے کذالک، کیسے کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، آتت کا آتا یاتی آنا، تا تمہارے پاس، آتت کا کاف مخاطب کی علامت آ گئی، تمہارے پاس آئی تھی نا، آتا یاتی، آتت کا تمہارے پاس آئی تھی نا، آیاتنا ہماری آیات، تمہارے پاس ہماری آیات قرآن حکیم کی ذکر کی میرا رسول لے کر آیا تھا، فنسیتہا پس وہ لے کر آیا، لیکن تم نے اس سے اعراض برتا، نسیتا میرے رسول نے تمہیں بول بول کے سنایا تو نسیتہا تو نے بھلا دیا، نسیا ینسا بار بار ہم پڑھتے ہیں بھول جانا، فنسیتہا تو نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ وہ اور کذالک اسی طرح، یہی ہمارا قانون ہے، الیوم آج کا دن، تنسا تو بلا دیا گیا ہے، جس طرح تو نے ہماری آیات کو بلایا تھا۔ رحمان حسین کہے گا جس کا رحم جوش قوت ببلے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کے آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے۔ ایمان کا تعلق چونکہ غرغرۃ الموت سے پہلے تک تھا، اس وقت تو تیرا نامہ اعمال بتاتا ہے کہ تو نے اس آیات سے روشنی حاصل نہیں کی، اب تو اندھا ہی اٹھایا ہے، اندھا اٹھایا ہے تو اب پکار جتنا مرضی پکارنا ہے، کہے مجھے تو نے میری آیات کو وہاں بلایا تھا، آج تو بھلا دیا گیا ہے، تن سا مجہول تو بھلا دیا گیا ہے، ہم تجھے یاد نہیں رکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی جزا یجزی تو ہم کہتے ہیں جزا دینا، بدلہ دینا، معاوضہ دینا، صلہ دینا، مزدوری دینا، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کذالک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، من اسرفا جس نے اسراف کیا، جو حد سے نکل گیا۔ غلطی ہو جاتی ہے، بندہ معافی مانگ لے، لیکن جب معافی نہیں مانگتا اسی کے اوپر مسلسل چلتا رہتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ اسی کے بارے میں کہا ہے۔ من اسرفا جس نے حد سے تجاوز کیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ وہ اور لم نہیں، یؤمن اور وہ ایمان نہیں لایا، بِآیاتِ رَبِّهِ بے پر آیات، آیت کی جمع ہے، ربی اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان نہیں لایا، یعنی اس کے مطابق سمجھ کر اس نے عمل نہیں کیے، ربی اپنے رب کی آیات کی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ وہ اور لام یقیناً ہے، عذاب الآخرہ آخرت کا عذاب،
یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ عذاب کا کلمہ نکرہ اور آخرت کا کلمہ معرفہ آیا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، والا اور لام یقیناً کے لیے عذاب سے پہلے آ گیا، یقیناً عذاب الآخرتی، آخرت کا عذاب اشد، دنیا بھی تو تنگ ہوئی ہے نا، دنیا تنگ کر کے رکھ دے گے، لیکن آخرت کی زندگی درمیان میں موت کا چھوٹا سا پیریڈ آنا ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے، یہ بھی دنیا ہے وہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا تنگ رہے گی وہ بھی دنیا تنگ رہے گی، اشد بہت شدید ہوگا، وہ اب کا آدمی کو مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی، اللہ نے کہنا مت یا موت، موت مر جا، اس دن موت مر گئی ہوگی، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو بقا ہے وہاں پر، وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اب کا تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس زندگی کے اندر، اشد بڑی شدید ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ افلم یہدی لہم